بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی بار یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے پرانے لوگوں میں ایک کفل نامی نوجوان تھا جو ہمیشہ دن رات برائی میں پھنسا رہتا تھا۔ کوئی سیاکاری ایسی نہ تھی جو اس سے چھوٹی ہو، نفس کی کوئی ایسی خواہش نہ تھی جو اس نے پوری نہ کی ہو۔ ایک مرتبہ اس نے ایک عورت کو 60 دینار دے کر بدکاری کے لیے آمادہ کیا۔ جب وہ تنہائی میں اپنے برے کام کے ارادے پر چل نکلا تو وہ نیک بخت لرزنے لگی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑیاں لگ جاتی ہیں، چہرے کا رنگ پھک پڑ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کفل حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ اس ڈر، خوف، دہشت اور وحشت کی کیا وجہ ہے؟ پاک باطن عورت اور شریف النفس لڑکی اپنی لڑکھڑاتی زبان سے گھبرائی ہوئی آواز میں جواب دیتی ہے، مجھے اللہ کے عذاب کا خیال ہے۔ اس ذبو کام کو ہمارے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ یہ فعل بد ہمارے مالک ذوالجلال کے سامنے ذلیل و رسوا کرے گا۔ اس طرح کی باتیں کرتے کرتے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں اور وہ اپنی بے بسی، مجبوری اور فاقہ کشی کی داستان کفل کو سنانے لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں بہت مجبور ہوں، میں نے آج تک اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا، میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہمیشہ بچتی ہوں۔ یہ 2-4 منٹ کے مزے کے لیے میں اپنی آخرت کو تباہ نہیں کر سکتی۔ اس لڑکی کی باتیں سن کر کفل کا دماغ ٹھکانے آ گیا۔ وہ دوسروں کی باتوں کی طرح خود بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے لگا۔ اس با عصمت لڑکی نے مزید آہوازاری کرتے ہوئے کفل سے کہا، اے کفل، اس بدکاری سے باز آ اور اپنی اور میری جان پر رحم کر تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں اور آخرت والے دن اللہ تعالیٰ کو منہ دکھا سکیں۔ اس نیک اور پاک دامن خاتون کی پر اثر باتوں نے کفل پر بہت گہرا اثر ڈالا اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں نے کس طرح سے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کسی قسم کا خوف مجھ پر آج تک نہیں ہوا۔ اس لڑکی کی باتوں سے جس طرح سے میرے جسم پر، میری روح پر اور میری سارے کے سارے قد و قامت پر جس طرح سے اثر ہوا ہے، اس سے دل تھر تھرا جاتے ہیں۔ تو کفل کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اس نے اس عورت سے کہا، اے عورت، گواہ رہنا، میں آج کی رات اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے پچھلے تمام گناہوں کی توبہ کرتا ہوں۔ گواہ رہنا کہ میں آج کے بعد کوئی اس طرح کا کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے اللہ تعالیٰ مجھ کو عذاب دے، اور تم بھی میرے لیے دعا کرنا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کے سیدھے راستے کی دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اپنے سیدھے راستے پر چلائے۔ اس پاک دامن عورت کی باتیں سن کر کفل کا سینہ نور سے منور ہو چکا تھا اور اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے توبہ کر لی تھی۔ اسی رات حدیث شریف میں آتا ہے کہ کفل کی موت واقع ہو گئی تھی، اور صبح جب لوگ اس کے گھر میں جمع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کفل کے دروازے پر لکھ دیا تھا کہ میں نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں اور اس کی بخشش کر دی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس طرح سے اس نیک اور پاک عورت نے کفل کی مدد کی اور اس کو گناہ کے راستے سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کے راستے پر لگا دیا تھا۔